اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل باکرم ہے تو ساحل نہیں، ہم تو مائل باکرم ہے تو ساحل نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہ رو منزل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کے ہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا ایک نہیں دیتے، دنیا ایک نہیں دیتے ہیں۔ اور پھر اقبال نے کیا خوب کہا کہ عشق کے مدرسے کا دستور نرالا دیکھا، عشق کے مدرسے کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی۔ دوستان محترم، داتا صاحب نے سبق یاد کر دیا، ان کی ڈپٹی لگ گئی۔ بابا فرید نے سبق یاد کیا، ان کی ڈپٹی لگ گئی۔ خواجہ غریب نواز نے سبق یاد کیا، ان کی ڈپٹی لگ گئی۔ اور علامہ اقبال نے یاد کیا، ان کی ڈپٹی لگ گئی۔ آپ دیکھیں، کیونکہ ہم نے بہترین انسان وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری ایک بات سنی، اس پر عمل کیا اور آگے لوگوں کو بتائی، اسے قیامت کے دن 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے۔ یہ صرف ایک بات دوستان محترم، آپ دیکھیں پوری دنیا کا علم آج جس کے لیے دنیا ماری ماری پھرتی ہے، میں بلال صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں جو اتنا بڑا بیڑا لے کے چل رہے ہیں۔ اب پوری دنیا کا علم دوستان محترم جس کے لیے لوگ کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سارا علم بستے میں اور بستہ کنڈی کے پیچھے۔ وہ علم کہاں؟ بستے میں، بستہ کہاں؟ کمر کے پیچھے، کمر کے پیچھے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور قرآن پاک سینے کے ساتھ یعنی آگے، میری بات سمجھے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے دوستان محترم کہ پوری دنیا کا علم قبر کے پاس باہر رہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن کا علم جو ہے، قرآن قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا اور کہے گا کہ مجھے تو ترتیب سے پڑھتا جا جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا، اور سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں پر میرا اختتام ہوگا وہاں تیرا اعلیٰ مقام ہوگا، وہاں تیرا سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستان محترم قرآن پاک کی ایک آیت کو پڑھتے اور کئی مہینے پڑھتے رہتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا حضرت ہم تو کتنے مہینے میں کتنی بار قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں، تو آپ ایک آیت کو ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تک میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل قرآن کے مطابق نہیں ہو جاتا میں آگے نہیں چلتا، آگے نہیں چلتا۔ دوستان محترم آپ دیکھیں، بس ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، آپ دیکھیں مگر بڑی توجہ کے ساتھ سننا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کے بولنے سے حضور نہیں بنے، حضور کے بولنے سے قرآن بنا، بے شک، بات سمجھئے نا؟ کس کے بولنے سے؟ کیونکہ قرآن پاک کی آیتوں کا ایک حسن ہے۔ میں آپ کو بڑی باریکی دو باتیں بتاؤں گا۔ قرآن پاک کی آیتوں کا ایک حسن ہے کہ بے ضمیر اور بے حیا لوگوں سے پردہ کرتی ہیں۔ جیسے میں نے ایک بات کی تھی کہ صرف اقبال کو پڑھنے کے لیے اندر غیرت کا ہونا بڑا ضروری ہے، تو اقبال کو پڑھنے کے لیے غیرت کا ہونا ضروری ہے، تو قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ سمجھے نا؟ دیکھیں قرآن پاک کو پڑھنا برکت ہے، قرآن پاک کو پڑھنا کیا برکت ہے، سمجھنا مقصد ہے۔ تبدیلی برکت سے نہیں آئے گی، مقصد سے آئے گی۔ تبدیلی کس سے آئے گی؟ مقصد سے آئے گی، برکت سے نہیں آئے گی۔ آج پوری دنیا میں پڑھا رہے ہیں نا جی قرآن پاک کو، بتائیں نا کتنی تبدیلی آئی ہے؟ بتائیں نا، نہیں آئی نا، کیونکہ پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا نہیں جا رہا۔ مثلا آپ کے پاس فون ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، 5 لاکھ روپے کی فون ہے، آپ کو اس کے فنکشن ہی نہیں آتے، آپ کے لیے 5 لاکھ کی فون بیکار ہے نا جی، سیدھی بات ہے، آپ کو فنکشن بھی نہیں آتے۔ آج پوری دنیا کی کتابیں سمجھ کے پڑھی جاتی ہیں، ٹکے کی، اور ٹکے کی نوکری کے لیے سمجھ کے پڑھی جاتی ہیں، سوائے ہے قرآن پاک کے جس کو بنا سمجھے پڑھا۔ کبھی ہم نے توجہ نہیں کی، کبھی ہم نے توجہ نہیں کی، بات سمجھے نا؟ کیونکہ یہ لمحہ فکری ہے دوستان محترم، لمحہ فکری ہے۔ کیونکہ میں کئی بار کہتا ہوں قرآن پاک کو پڑھیں،
قرآن پاک کو پڑھیں. آپ کی نگاہ قرآن پر ہو اور دھیان صاحب قرآن پر ہو. بے شک نگاہ آپ کی کہاں پر ہو؟ قرآن پہ، اور دھیان کہاں ہو؟ صاحب قرآن پہ. پھر آپ کو قرآن فیض دے گا. کیونکہ دیکھیں بس اس پہ ختم کروں گا. قرآن پاک ایسا پہاڑ ہے، قرآن پاک ایسا پہاڑ ہے جو قیامت تک ہیرے اگلتا رہے گا. قرآن پاک ایسا پہاڑ ہے جو قیامت تک ہیرے اگلتا رہے گا. لیکن فائدہ صرف اس کو ہوگا دوستان محترم جو جس کی نظر اور سمجھ چوری کی ہو. جس کی نظر اور سمجھ کس کی ہوگی؟ چوری کی ہوگی. قرآن اس کو فائدہ دے گا. قرآن پاک ایسا سورج ہے دوستان محترم جو قیامت تک روشنی دیتا رہے گا. قیامت تک روشنی دیتا رہے گا. فائدہ صرف اس کو ہوگا جو اہل نظر ہوگا. اندھے آدمی کو تو آج بھی ہم ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کراتے ہیں. بتائیں نا جی، سورج 1 بجے سر پہ ہو تو اندھے آدمی کو پکڑ کے روڈ پار، اس کو روشنی کا کیا فائدہ؟ مجھے بتائیں نا. تو جس کو سمجھ نہیں ہے اس کو ہیرو کی کیا پہچان ہے؟ اور اسی طرح قرآن پاک ایسا سمندر ہے، قرآن پاک ایسا سمندر ہے جو قیامت تک پانی دیتا رہے گا. میری بات سمجھے نا. لیکن فائدہ صرف اس کو ہوگا جس کے پاس اخلاص اور تقوی اور ذات کا برتن ہوگا. جتنا اس کے پاس برتن ہوگا قرآن اس کو اتنا ہی فائز دے گا. مثلا ایک آدمی ہے پوری دنیا کا علم جانتا ہے، سمندر پہ گیا، اس کے پاس برتن ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں اسے پانی ملے گا؟ چلے آپ کو بتائیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. دوسری طرف ایک آدمی انپڑھ ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، حضرت بلال کی طرح ہے، لیکن پاس بڑا ٹینکر لے کے گیا. ساتھ کیا لے کے گیا؟ بڑا ٹینکر لے کے گیا. بتائیں وہ ٹینکر بھر کے لائے گا یا نہیں؟ بتائیں نا جی، لائے گا نا. تو جس کے پاس اخلاص اور تقوی ہوگا، عاجزی اور انکساری ہوگی، قرآن اتنے ہی اپنے راز اس پہ کھولے گا. جس کے پاس اخلاص اور تقوی نہیں ہوگا، عاجزی اور انکساری کا برتن نہیں ہوگا، سمندر اس کو کوئی پانی نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ پکی بات ہے، آپ موٹے مار کر سکتے ہیں. بالکل یہ سیدھی بات ہے. سمندر پہ جائیں، جتنا آپ کے پاس برتن ہوگا، کوئی ایک گلاس لے کے گیا تو وہ گلاس ہی پانی لائے گا. منصور صاحب بتائیں نا، تو بالٹی لے کے گیا، وہ بالٹی بھر کے لائے گا. اور تو ٹینکر، اقبال جیسے آدمی، داتا گنج اجمیری جیسے آدمی، بابا فرید جیسے آدمی، وہ کیا لے کے گئے دوستان محترم؟ ان کے پاس تو بڑے بڑے ٹینکر تھے. ہمارے پاس تو گلاس بھی نہیں ہے. ہم خالی کے خالی ہیں، خالی کے کورے ہیں دوستان محترم. اور بس اس بات پہ ختم کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا عمل وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اللہ کو بڑا پسند ہے؟ اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے اور اللہ کو بڑا پسند ہے. علم ہے، دولت ہے، یا طاقت اور اقتدار ہے؟ علم ہے، دولت ہے، یا طاقت اور اقتدار ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علم سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، اللہ کے دین کو فائدہ ہو، وہ علم اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے اور اللہ کو بڑا پسند ہے. جس دولت سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، اللہ کے دین کو فائدہ ہو، وہ دولت اللہ کے ہاں بڑی مقبول ہے اور اللہ کو بڑی پسند ہے. تو جس طاقت اور اقتدار سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، اللہ کے دین کو فائدہ ہو، وہ طاقت اور اقتدار اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے اور اللہ کو بڑا پسند ہے. سرکار نے فرمایا اگر ان تینوں چیزوں سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ نہیں ہے، اللہ کے دین کو فائدہ نہیں ہے، تو تینوں بیکار ہیں، وبال جہان ہے اور جہنم کا سامان ہے. پھر آپ کو علم بھی جہنم میں لے کے جائے گا، دولت بھی جہنم میں لے کے جائے گی. میری بات سمجھے نا، اقتدار طاقت بھی آپ کو کہاں لے کے جائے گی؟ جہنم میں لے کے جائے گی. اقبال نے کہا نا، اللہ سے جو دور کرے وہ تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، اموال بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہے کیا؟ نعرہ تکبیر بھی. نعرہ تکبیر کیا ہے دوستان محترم؟ اللہ اکبر. جو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں 338 40 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے، لیکن یہ خود کا شملہ اور ادھر پٹی باندھتا ہے اللہ اکبر کی. مسجد میں جا کے خود کا حملہ کرتا ہے، 100 آدمیوں کو مار دیتا ہے، تو وہ فتنے کے لیے اٹھایا گیا نا. سرکار سے کسی نے پوچھا نا فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہر وہ چیز فتنہ ہے جو اللہ سے دور کرتی ہے. ہر وہ چیز فتنہ جو اللہ سے دور کرتی ہے. تو دوستان محترم،
मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ जो आप दीन का इतना बड़ा काम कर रहे हैं। बस लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में बैठाएं ये बात कि दोस्तान मोहतरम खाली पढ़ना नहीं है, इसको समझ के पढ़ना। पढ़ना बरकत है, पढ़ना बरकत है, समझना मकसद है। तो दिली किससे आएगी? मकसद से आएगी, बरकत से आएगी। तो शेर के साथ उठ के आप बस में जहाँ पावरी अंदाज है, मशरिक को मगरिब के तेरे भोर का आगाज है और कुव्वत इश्क से हर पास को गाला कर दे, कहा जिसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। माशाअल्लाह। 1 मिनट के लिए महसूस